اسیروں کے مشکل کشاں یا غوث اعظم دستگیر، اسیروں کے مشکل کشاں یا غوث اعظم دستگیر، فقیروں کے حاجت روا یا غوث اعظم دستگیر۔ گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم دستگیر۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے علاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے علاج یا غوث اعظم۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، تمہیں دکھ سنو اپنے آفت زدوں کا، تمہیں دکھ سنو اپنے آفت زدوں کا۔ تمہیں درد کی دو دعا یا غوث اعظم، تمہیں درد کی دو دعا یا غوث اعظم۔ جو دکھ بر رہا ہوں جو غم سہ رہا ہوں، جو دکھ بر رہا ہوں جو غم سہ رہا ہوں، کہوں کس سے تیرے سوا یا غوث اعظم دستگیر۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ جلد رونے والے، نہایت خوف والے، خوشبودار پسینے والے اللہ کے ولی تھے۔ ناظرین، آج میں آپ کو حضور غوث اعظم کی کرامات کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، جنہیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور غوث اعظم کی کرامات بہت زیادہ ہیں، مگر آج میں آپ کو ایسی کرامت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو حضور تو خود سراپائے نور ہیں، ان کی انگلی کی کرامت۔ اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگلی کی کرامت۔ ایک مرتبہ رات میں سرکار بغداد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ شیخ احمد رفاعی کی عددی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرانوار کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، مگر اس وقت اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے آگے آگے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی پتھر، لکڑی، دیوار یا قبر کے پاس سے گزرتے تو اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے، تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح وہ سب حضرات آپ کے مبارک ہاتھ کی روشنی کے ذریعے حضرت سیدنا امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک تک پہنچ گئے۔ عصا مبارک چراغ کی طرح روشن ہو گیا۔ حضرت عبد الملک زیال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضور پر نور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اندر سے ایک عصا دست اقدس میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھائیں۔ ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا تو ادھر حضور غوث اعظم نے عصا کو زمین پر گاڑ دیا، تو وہ عصا مثل چراغ کے روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا۔ پھر حضور پر نور نے اسے اکھاڑ لیا تو وہ جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، بس ہے زیال، تم یہی چاہتے تھے؟ اللہ عز و جل کا آپ رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تمہارے مدرسے کے دروازے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، عذاب قبر سے نجات مل گئی۔ بغداد شریف کے محلہ باب العزاج کے قبرستان میں ایک قبر سے مردے کے چیخنے کی آواز سنائی دینے کے متعلق لوگوں نے حضرت غوث ثقلین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا اس قبر والے نے مجھ سے حرقہ پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، حضور والا، اس کا ہمیں علم نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا
کہ اس نے کبھی میری مجلس میں حاضری دی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا بندہ نواز اس کا بھی علم نہیں۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اس کے متعلق بھی نہیں جانتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا المفروت الاولی بالحسارات، یعنی بھولا ہوا شخص ہی خسارہ میں پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ فرمایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک جلال، ہیبت اور وقار ظاہر ہونے لگا۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ فرشتوں نے مجھے کہا ہے اس شخص نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے حسن ظن و محبت رکھتا تھا، تو اللہ عز و جل نے آپ کے سبب اس پر رحم فرما دیا ہے۔ اس کے بعد اس کی قبر سے کبھی بھی آواز نہ سنائی دی۔ یہ تھے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ شکریہ۔